ویلکم بیک ونس اگین. ہم سب نے یہ چیز اب بہت زیادہ سننا شروع کر دی ہے کہ غریب غریب ہو رہا ہے, امیر امیر ہو رہا ہے. دولت کی جو تقسیم ہے اس کا کوئی پیٹرن نہیں ہوتا جب ملک میں, تو پھر ایسی صورتحال دیکھنے میں آتی ہے. پاکستان کی آبادی کی ایک بہت بڑی تعداد ابھی بھی غربت کی لکیر کے قریب یا اس سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے, اور ایک بڑی الارمنگ سچویشن یہ کہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ غربت کے اعداد و شمار میں بھی اضافہ دیکھنا ایک بہت الارمنگ سچویشن ہو سکتی ہے. پچھلے 2 سالوں میں بڑھتے ہوئے افراط زر خصوصاً اشیاء خوراک کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے کی وجہ سے بھی مزید لاکھوں افراد غربت کے قریب پہنچ گئے ہیں. پاکستان میں اس کمر توڑ مہنگائی غربت کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے جب تک مہنگائی ختم نہیں ہوگی آپ اپنا لائف سٹائل کیسے بہتر کر سکتے ہیں, جو آپ کی بیسک سہولیات ہے اس کو آپ کیسے اویل کر سکتے ہیں. اب اسی پر بات کرنے کے لیے وفاقی وزیر فیصل کریم کنڈی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم فیصل صاحب, گڈ مارننگ. بے حد شکریہ وقت دینے کے لیے. سر, یہ جو ایک چیز اب بہت زیادہ ہم نے سننا شروع کر دی ہے کہ غریب غریب ہو رہا ہے, امیر امیر ہو رہا ہے. دولت کی جو تقسیم ہے اس کا کوئی ملک میں کوئی پالیسی نہیں, کوئی پیٹرن نہیں, جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ غربت میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. سر, آپ کو یہ بات ٹھیک لگتی ہے, ایگری کریں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, میں پورا تو آپ سے ایگری نہیں کروں گا, لیکن تھوڑے حد تک میں آپ سے اس بات پہ ایگری کروں گا. دیکھیں, اس اکنامیکل کرائسس میں اور جو مہنگائی ہے اس میں جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جو لوور کلاس اور مڈل کلاس ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے. اگر آپ اس کی شروعات لیں, اگر کووڈ کے دنوں سے ہم شروع کریں اور پھر اس کے بعد اکنامیکل کرائسس, فلڈ اور یہ پوری سچویشن جو ایک چینج چل رہے اس کی وجہ سے جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو درمیانی طبقہ ہے اور جو بالکل لوور کلاس ہے وہ اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے. اچھا, امیر ترین جو اپنے امیر کی بات کی ہے وہ شاید میں بھی تھوڑے بہت افیکٹ ہوئے ہوں, اور اس کے میں نہیں سمجھتا ہوئے ہوں گے, مطلب ہے کہ شاید میں غلط ہوں, لیکن اس سے افیکٹ ہوئے. لیکن مڈل کلاس اور لوور کلاس جو ہے وہ بہت زیادہ اس سے افیکٹ ہوئے ہیں. اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی بھی بھرپور کوشش ہے کہ اپنے اکنامیکل کرائسس جو ہمارے جو ہے معاشی ٹیم ہے, ہماری جو حکومت ہے اس پہ بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ اس چیز کو جو ہے بہتر کیا جائے. اور ہمیشہ اچھی حکومت وہ ہوتی ہے اور اچھی پولیٹیکل لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو ملک کو بحرانوں سے نکال, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکومت اور اس کی اتحادی جماعتیں جو ہیں اس ملک کو بحران سے نکالے گی. سر, یہ آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا, اور اس پہ ہم موجودہ گورنمنٹ کی پالیسیز کو جتنا اپریشیٹ کریں اتنا کم ہے. اچھا سر, یہ فرمائے گا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ اس لیے لایا گیا تاکہ غریبوں کی مدد کی جائے. وہ لوگ جو کہ چیزیں افورڈ نہیں کر پاتے انہیں ماہانہ بیسس پر جو ہے وہ پیسے دیے جائیں. تو سر پلیز مجھے بتائے گا کہ کتنے لوگوں کو اس وقت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دیکھ رہا ہے, کتنے لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے, کتنے گھروں کے چولہے جو ہیں وہ جل رہے ہیں؟ دیکھیں, اس وقت جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو بینیفیشری ہیں, 2008 میں جو اسکیم شروع ہوئی اس میں ہر 5 سال بعد پورے پاکستان میں اس کی سروے ہوتی ہے. اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام واحد ایک ادارہ ہے جس وقت پورے پاکستان کے اس وقت آپ کے پاس جو ہے تقریباً جو ہے ڈیٹا موجود ہے پاورٹی لائن کا, اور کہ کیا پوزیشن ہے پاکستان میں, کتنی مطلب ہے کہ لوگ جو ہے وہ پاورٹی لائن کے اوپر رہتے ہیں, کتنے کم رہتے ہیں. اس وقت جو ہمارے بینیفیشری ہیں 8.7 ملین ہے, 87 لاکھ بینیفیشری جو ہیں اس وقت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو ہے وہ ان کے مستحقینوں میں سے آتے ہیں, جس میں ہم نے ایک پاورٹی سکور رکھا ہوا ہے 32 نمبر کا, 32 تک جو ہے جس کا سکور ہوگا وہ اس کے, اور اس سے نیچے وہ اس کے آتے ہیں. اس میں جو ہے ہر سہ ماہی 3 مہینے بعد حکومت جو ہے 7,000 روپے ان بینیفیشریز کو دیتی ہے. اس سے پہلے جب فلڈ آیا حکومت نے ہمیں ایک اعداد و شمار دیے, ہماری لوکل گورنمنٹ نے جو ہے اس میں لوکل انتظامیہ نے پی ڈی ایم اے کو اور پی ڈی ایم اے نے این ڈی ایم اے کو ایک رپورٹ بھیجی کہ یہ علاقے جو ہے سیلاب سے بہت زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں. اس میں جب ہم نے دیکھا ہمارے تقریباً 28 لاکھ بینیفیشریز جو ہیں وہ افیکٹ ہوئے تھے. ان کو جو ہے حکومت پاکستان نے 25,000 ہزار فی گھرانہ جو ہے خاندان ان کو سپورٹ کی. تقریباً 70 ارب روپے فلڈ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے جو ہے ان لوگوں کو جو سیلاب میں گرے ہوئے تھے اور بے نظیر کارڈ تھے ان کے پاس, ان میں تقسیم کیے. اس سے پہلے جب مہنگائی ہوئی, تیل کی قیمتیں بڑھیں, اس میں حکومت پاکستان نے ان تمام بینیفیشریز کو 2,000 روپے جو ہے ایک سپورٹ دیا پیٹرول کی حد میں, فیول کی حد میں جو ہے وہ سپورٹ دیا, وہ بھی ان کو دیے. اس سے پہلے کووڈ آیا اس وقت حکومت میں بھی دیا. اب جو اس وقت جو قسط شروع ہے جو 9 جنوری سے سیمائی قسط جو شروع ہے اس کے ساتھ ساتھ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشریز کے بچوں کو ہم نے رجسٹر کیا ہوا ہے جو اسکول جا رہے ہیں, ان کو بھی ہم جو ہے
وہ وظیفہ دے رہے ہیں، اور وہ تقریباً اس کے بھی حکومت نے ہمیں 13 ارب روپے دیے ہیں، جن کی 2 قسطیں وظیفے کی جو ان کی ہے وہ ہم دے رہے ہیں، وہ بھی ہماری شروع ہیں۔ لیکن یہاں پر میں آپ کے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو ایک اہم میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ ان تمام جو آپ ریٹیلرز کے پاس جاتے ہیں، جس کے پاس بھی جاتے ہیں، آپ کے یہ 7,000 روپے جو ہے یہ ایک امانت ہے جو کہ حکومت نے آپ کو دینے ہیں، اور آپ نے اس ریٹیلر سے 7,000 روپے سے 1 اس وقت روپے بھی کم مہنگائی نہیں کی جو لینا۔ صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ آٹا کہاں کتنے میں مل رہا ہے یہ ہم سب کو پتہ ہے، چینی، گھی، دالیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو ایک شخص جو ہے، جو ہم جس کو کہیں گے جی غربت کی لکیر کے قریب بھی ہے، وہ باہر جا کے باہر کا کھانا افورڈ نہیں کر سکتا، وہ باہر جا کے مارکیٹس میں شاپنگ کو یا اس طرح کی انجوائمنٹس کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو سر 7,000 آپ کو نہیں لگتا اماؤنٹ بہت کم ہے؟ کچھ اس کو بڑھانے کے بارے میں آپ لوگ سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ 7,000 روپے بہت کم ہے، لیکن جب وہ دیہات میں جو خاتون رہتی ہے اور وہ 3 مہینے بعد 7,000 روپے ملتے ہیں، اس نے اپنے گھر کا ایک بجٹ بنا ہوتا ہے۔ آپ ہمیں بتائیں کہ اس وقت 87 لاکھ بینیفیشری ہیں۔ ہم ایک ڈائنامک سروے، ایک اور سروے شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں فلڈ کے بعد، جس سے بلوچستان اور سندھ بہت زیادہ فلڈ سے افیکٹ ہوا۔ خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع، پنجاب کے جنوبی اضلاع جو ہے وہ جو ہے ساؤتھ پنجاب افیکٹ ہوا، تو اس کی سروے کرنے جا رہے ہیں، اور یہ غالباً مطلب ہے رفلی ہمارا اسٹیمیٹ ہے کہ شاید ہمیں 10 ملین تک جانا پڑے، مطلب ہے کہ 1 کروڑ تک ہمارے بینیفیشری جائیں گے۔ لیکن اب یہ بھی دیکھیں کہ ان کو سپورٹ کرنا، ان کو پیسے دینا۔ اب 55 ارب روپے ہمارے اس وقت جو ہے ریلیز ہوئے ہیں، تو 55 ارب روپے کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن یہ چیزیں مطلب ہے ڈسٹریبیوٹ کرنا، حکومت سے لینے بھی بہت بڑی ایک فگر ہے۔ تو اس پہ اگر آپ دیکھیں ہماری وہ ہے پالیسی ہے، اور ہم اس پہ جا رہے ہیں کہ ہم اس چیز سے لوگوں کو جو ہے ایگزٹ بھی کریں، باہر بھی نکالیں، ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں، سافٹ لون دیں، ان کو ایک ایسی سپورٹ دیں تاکہ ان کے بچوں کو وظیفہ دے رہے ہیں، تعلیمی وظیفہ دے رہے ہیں تاکہ وہ ان کو روزگار ملے اور وہ اسکیم سے نکلے بھی صحیح۔ ہماری کامیاب اسکیم اس وقت ہوگی جب ہم 87 لاکھ سے 70، 60، 50 لاکھ پہ ہیں، یہ اس ڈپارٹمنٹ کی کامیابی ہوگی، نہ کہ ہم اپنی بینیفیشریز کو بڑھائیں۔ صحیح سر، یہ جو آپ بات کریں نا کہ لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے، سر یہ آپ کی بہت اچھی سوچ ہے، اس کو میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں۔ مجھے یہ بھی بتائے گا، یہ بھی فرمائے گا کہ اب تک کتنی اماؤنٹ جو ہے ڈسبرس ہو چکی ہے اس پروگرام کے تحت؟ دیکھیں، یہ سماہی قسط ہے جو کہ ہم تقریباً جو ہے وہ ہر جو ہے وہ 3 مہینے بعد جو ہے 7 جو میں نے کہا، ابھی ہم نے 55 ارب روپے جو ہے اس وقت ریلیز کیے ہیں، پلس اگر وظائف ڈالیں بچوں کے تو 13 ارب روپے وہ ہیں، تو وہ جو ہے ہم نے ریلیز کر دیے ہیں۔ تمام جو ہمارے بینیفیشریز ہیں وہ جا رہے ہیں اپنے سینٹرز پہ، جا رہے ہیں ATM اس پہ جا رہے ہیں، اور وہ جو ہے اپنے پیسے جو ہے نکال رہے ہیں۔ میں یہاں پر ایک بات میں کر رہا تھا جس میں جو ہے وہ آپ نے سوال ڈال دیا تھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی آپ ریٹیلر کے پاس جائیں، جتنے بھی بینیفیشریز ہیں، ان سے رسید لینی ہے 7,000 روپے کی، اور 1 روپے بھی آپ نے ان کو نہیں کٹوتی کرنی ہے، کیونکہ ان کو لیگلی 32-33 روپے فی ٹرانزیکشن ملتے ہیں۔ آپ سے جو بھی کٹوتی کرتا ہے، آپ ہم تک اس کی کمپلینٹ پہنچائیں، ہمارے کونسلر پہ کمپلینٹ پہنچائیں، ان کا جو مشین ہے ہم اس کو بالکل بند کریں گے، اس ریٹیلر کو ہم بالکل بلاک اور بلیک لسٹ کریں گے، کیونکہ یہ حق جو غریب لوگوں کا جو ہے، جس میں لوگ اکثر ہمیں کمپلینٹ ملتی ہے 500 روپے کاٹ لیے ہیں، 2,000 کاٹ لیے ہیں، 1,000 کاٹ لیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ہم جو ہے بینک اکاؤنٹ کھولنے جا رہے ہیں بینیفیشریز کا بھی، تاکہ یہ ریٹیلر سے ختم ہو اور شفافیت ہو، ان کے ڈائریکٹ ڈیبٹ بینک کے تھرو ہو، جو بھی بینک میں اکاؤنٹ کھولنا چاہے تاکہ ہم ان کو وہاں پر ڈائریکٹ پیسے دے سکیں۔ زبردست۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائے گا کہ پاورٹی ایلیویشن کی جو وزارت آپ کے پاس ہے، یقیناً اس پہ ایک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو گیا، پھر اس میں آگے مزید جو چیزیں ہوں گی، میں چاہوں گی جو اس وقت لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کی آسانی کے لیے، ان کی تسلی کے لیے بتائے گا کہ کوئی ایسا پروگرام آپ لوگ لے کر آ رہے ہوں جس کی وجہ سے عوام مزید ریلیکس ہو سکے، عوام کو مزید جو ہے فنڈز مل سکے، غربت میں کمی آ سکے، کوئی ایسا پلان پائپ لائن میں ہے؟ دیکھیں، 2-3 چیزیں ہیں۔ میں جو پاورٹی ایلیویشن ہے اس کے اندر کچھ ایسے محکمے ہیں جو کہ علاقوں میں جو ہیں وہ ترقیاتی کام اگر کہیں، جس میں کلین ڈرنکنگ واٹر ہے، جس میں سڑکیں بنانا ہے، جس میں گلیاں نالیاں بنانا ہے، وہ ہمارے مختلف ادارے پاورٹی اس منسٹری کے اندر ہیں، پاورٹی ایلیویشن کی منسٹری کے اندر ہیں۔ ہمارے پاس ایک اور ادارہ ہے جو کہ اس وقت جو ہے وہ NGPG جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ بیسک انکم سپورٹ کے بینیفیشریز کو سپورٹ کر رہے ہیں تھوڑے سے سافٹ لون کی صورت میں، لائف سٹاک کی صورت میں، تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں۔ ہم اس پہ جو ہے ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جو کھول رہے ہیں،
کھلے ہوئے ہیں، اس میں ہم اپنے بینیفیشریز کو، ان کے بچوں کو ہم اس پہ ٹریننگ دے رہے ہیں تاکہ وہ ایک اسکل سیکھیں، تاکہ ان کو جاب مل سکے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکیں. ہم نے ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، ان کو ایک روزگار دینا ہے، ان کو ایک سافٹ لون دینا تاکہ اپنے کاروبار شروع کریں اور اپنے پاؤں پہ کھڑا اور اس ایک پروگرام سے جو ایگزٹ جو ہے وہ اختیار کریں. تو اس چیز کے لیے ہمارا بڑا فوکس ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو ہے ساری عمر یہ نہ کہیں کہ وہ ہمارے بینیفیشری رہیں، بلکہ ہم اس پالیسی سے ان کو نکالیں اور وہ اپنا روزگار شروع کر سکیں. صحیح. اچھا فیصل صاحب، ہمارے پاس نا دنیا کے بہت زیادہ ترقی یافتہ ممالک کی مثالیں جنہوں نے اپنے ملک سے غربت کا خاتمہ کیا. چین، جس سے ہمارا بہت ہی پیار بھرا رشتہ ہے، انہوں نے اپنے ملک سے غربت کا خاتمہ کیا، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک، بلکہ میں کہوں گی سپر پاورز میں سے ایک ہے تو غلط نہیں ہوگا. ہماری آبادی لگ بھگ 30 کروڑ کے قریب ہے. اب اس اتنی بڑی عوام میں سے جو لوگ غریب ہیں، یا پھر ہم یہ کہہ لیں کہ غربت کے قریب ہیں، ان کو کیٹر کرنا، ان کی سہولیات کا خیال رکھنا، جو کہ بیسک سہولیات ہیں. آپ بھی اس چیز سے اگری کریں گے کہ یہ سہولیات ہر شہری کا حق ہے اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ یہ سہولیات ہر شہری کو فراہم کی جائے. سر، اس کے لیے اپر لیول پر، یعنی وفاق کے لیول پر، کوئی میں یہ دیکھوں کہ کوئی پالیسی ایسی بن رہی ہے یا کوئی کام ایسا ہو رہا ہے جس میں ہم دیکھیں کہ روٹی، کپڑا، مکان، یا پھر آپ کی جان و مال کا تحفظ ہو جائے، یا پھر اس کے علاوہ کہ آپ کے ساتھ کچھ ایسی پالیسیز اپنائی جائے عوام کے ساتھ جس میں جو غریب عوام یہ شکوہ کرتی نظر آتی ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا، یا امیر امیر تر ہو جاتا ہے، غریب غریب تر ہو جاتا ہے، اس طرح کو کوئی پیٹرن نکالا جائے. اس پر سر کام ہو رہا ہے؟ بالکل اس پہ کام ہو رہا ہے، اور بہت جلد جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب اس کو اناگوریٹ کرنے جا رہے ہیں. اس پہ بھی ہم بالکل، آپ نے جو بات کی، بالکل اس کا احساس ہے اس حکومت کو کہ ہم اس چیز کے اوپر جو ہے ورک آؤٹ کریں. تقریباً جو ہے اس کا ہوم ورک کمپلیٹ ہے اور بہت جلد پرائم منسٹر صاحب اس کو جو ہے خود اناگوریٹ کریں گے، اور اس چیز کا احساس ہے. دیکھیں، آپ نے چین کی مثال دی، چین کی مثال بھی ہے. اس میں ٹرکی میں اگر آپ دیکھیں، اردگان جب میئر تھے، انہوں نے جو ایک اسکیم شروع کی اور آج بھی اس چیز. باقی ایسے ممالک ہیں جس کو ہمارے ڈپارٹمنٹ نے کم از کم اسٹڈی کی ہے، اور اس کے اوپر ہم جو ہے ان کے ساتھ مل کر اس چیز کو جو ہے ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اس طرح باقی ڈپارٹمنٹس بھی مختلف ممالک کے ساتھ مل کر اس چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے جو ہے چیزوں کو فالو کر سکیں، اچھی چیزوں کو ہم فالو کر سکیں. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہمارے پاس جو بیسک سپورٹ پروگرام میں جو ہمارے پاس ایک ڈیٹا موجود ہے، انٹرنیشنل ڈونر چاہے جو بھی ہو، وہ اس ملک میں جب آتے ہیں تو وہ پہلے ہمارے ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کرتے ہیں، پاورٹی اسکور کے. ان کو پتہ ہے کہ جو ڈیٹا ہمارے اس پاس موجود ہے ان کے پاس، یہ ایک اتھینٹک ڈیٹا ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ جو ہے اس کو آگے پھر لے کر جاتے ہیں. اس طرح ہمارے پاس ورلڈ فوڈ پروگرام ہمارا ڈیٹا لے کر ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے نیوٹریشن پہ. پریگننٹ وومن اور بچے جو کہ 2 سال اس سے کم عمر کے بچے ہیں، ان کے اوپر بھی جو ہے وہ پروگرام کر رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے بے نظیر سپورٹ پروگرام کی طرف سے یوٹری اسٹور کا ایک پیکیج شروع کیا ہے، جس میں ہم سستا آٹا، سستا گھی اور سستی چینی ان بیسک سپورٹ پروگرام کے بینیفیشریز کو دے رہے ہیں. ان کو ہم نے ایک نمبر دیا ہے، اس پہ وہ SMS کرتے ہیں، ان کو ایک کوڈ ملتا ہے. وہ جب وہ جاتے ہیں تو ان کو جو 10 کلو کے آٹے کا تھیلا وہ 400 روپے میں ملتا ہے. ان کو چینی جو ہے وہ 70 روپے کلو مل رہی ہے، اور 300 روپے کلو جو ہے ان کو گھی مل رہا ہے. اور اس کے اوپر جو ہے وہ کام ہو گیا. وزیر اعظم اور وفاقی حکومت نے اس چیز کا اعلان کیا تھا، اور یہ اسکیم بھی ہم نے ان کے لیے شروع کی ہوئی ہے. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سہولیات دے سکیں. سر آپ کی سہولیات اور آپ نے جو یہ ایک پلان ترتیب دیا ہے کہ عوام کو سہولیات ملیں اور عوام کو جو ہے ریلیف ملے، سر اللہ کرے ایسا ہو، اور یقین کرے ایسا ہو جائے تو لوگ آپ کو بہت دعائیں دیں گے. کیونکہ باقی جتنی پچھلی گورنمنٹس تھی، وعدے بہت زیادہ ہوئے، دعوے بہت زیادہ ہوئے، لیکن ملا کچھ نہیں. بہت شکریہ فیصل صاحب، آپ ہمارے ساتھ موضوع کر رہے تھے.